بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رواه البخاري. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، گزشتہ جمعے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں. بطور خلاصہ کہ میں عرض کیے دیتا ہوں. پہلی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ صحابی کو جو فضیلت حاصل ہے وہ عمل کی وجہ سے نہیں ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے. صحابی کا اپنا کمال نہیں، یہ نگاہ ہے نبوت کا کمال ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت میں آج کر کے پھر آگے نکل جاتا ہوں. ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ایکس رے مشین کو نہ جانتا. ایکس رے کراتے ہیں، اس میں تیز شعاعیں ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے انسان، وہ تفصیل میں نہیں جاتا، انسان کے اندر کی چیزیں، اندر کیا ہے وہ سامنے وہ کر دیتا ہے. یہ دنیا کی شعاعیں ہیں، یہ دنیا کی شعاعیں ہیں، یہ دنیا کی جو ہے نظام ہے. تو جس کو اللہ نے سراج منیر کہا ہو، سبحان اللہ، سراج منیر، تو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ ہے نبوت، تو اس کے کیا کہنے. لہذا یہ صحابی رسول جو ہے، یہ اس کی فضیلت وہ کسی عمل کی وجہ سے نہیں ہے، یہ نگاہ نبوت کا کمال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عرض کیا تھا. دوسرا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام سارے کے سارے جنتی، تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ، سب کے سب جنتی ہیں. درجات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن سے لے کر ابھی نہیں، قیامت تک ساتھ سوئے ہوئے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے مکہ مکرمہ میں بھی ساتھ رہے، اور غار میں بھی ساتھ رہے، مدینہ منورہ میں بھی ساتھ رہے، اور مزار میں بھی ساتھ ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حجرے سے باہر تشریف لائے، دائیں ہاتھ جو ہے ابو بکر کے کندھے پر رکھا ہوا ہے، بائیں جو ہے عمر کے کندھے پر رکھا ہوا ہے. باہر نکلتے ہوئے فرماتے ہیں ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کل قیامت میں بھی ہمیں یوں اٹھایا جائے گا. تو درجات میں متفاوت ضرور ہیں درجات میں، لیکن وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے سب جو ہے وہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، جن کے بارے میں نے حسنہ کا فیصلہ فرمایا کیا ہے، انہیں جہنم سے دور رکھوں گا، کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا. دو باتیں ہو گئی. اور تیسری بات میں نے عرض کیا تھا کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے درجات ان کا الگ الگ ہے، لیکن ہیں سارے کے سارے جنتی. آج میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کچھ اور باتیں عرض کر کے اس موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں. اہل اسلام کے کسی مذہبی پروگرام میں، مذہبی اس لیے میں نے کہا کہ ہمارے مسلم لیگ ہے تو مسلمانوں کی جماعت، پیپلز پارٹی بھی مسلمانوں کی جماعت، مسلمان ہی ہے،
پی ٹی آئی میں بھی مسلمان ہیں، یہ نعوذ باللہ اعمال جیسے بھی ہوں سب مسلمانوں کے، تو ان کے جو اپنے جلسے ہوتے ہیں وہ بحیثیت مذہبی نہیں ہوتے، بحیثیت مذہبی نہیں ہوتے. تو ہمارے جو مذہبی جلسے ہوتے ہیں، ختم قرآن کا موقع ہے، شب معراج سے متعلق ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عنوان سے ہے، تو وہاں آپ لوگوں نے کچھ نعرے سنے ہوں گے. میں ان نعروں کی ہلکی سی وضاحت کرتا ہوں. ایک تو سب سے پہلا لگتا ہے نعرہ تکبیر. جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ توحید کا اظہار ہے، تفصیلات میں نہیں جاتا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یہ کس چیز کا اظہار ہے؟ توحید کا. اور ہم دوسرا کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ نبی ہیں بلکہ آخری نبی ہیں، اس کا ہم اظہار کرتے ہیں، یہ معنی ہوتا ہے. پھر ایک نعرہ لگتا ہے کہ صداقت صدیق اکبر، تو ہم زندہ باد کہتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عدالت فاروق اعظم، تو ہم زندہ باد کہتے ہیں. سخاوت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندہ باد کہتے ہیں. شجاعت حیدر کرار کہتے ہیں، ہم زندہ باد کہتے ہیں. تو یہ شیخین صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر. صدیق کی بیٹی بھی حضور کے پاس ہے اور فاروق کی بیٹی بھی حضور کے پاس ہے. تو یہ ان دونوں کی یہ کے ساتھ ہم اظہار محبت اور انہیں جو ہے ایمان کے اولین ہم شمار قرار دیتے. اور عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد. اس کو مختصر کرتے ہیں تو خلافت راشدہ حق چار یار، یوں ہم نعرہ لگاتے. خلافت راشدہ حق چار یار کہتے ہیں، یعنی ہم چاروں کو مانتے ہیں. ان میں سے صدیق بھی جنتی، فاروق بھی، عثمان بھی، علی بھی، یہ سب کے سب حضور کے چہیتے، کسی ایک کا انکار بھی ہم نہیں کرتے. اس کے بعد ایک اور نعرہ لگتا ہے سیاست معاویہ، تو زندہ باد لگاتا. میں آج ہلکا سا وہ سمجھانا چاہتا ہوں سیاست معاویہ یہ کیا چیز ہے، پھر آگے چلوں گا. میں نے گزشتہ جو میں عرض کیا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، بعد میں آپ کے آخری دور میں، یہ فتنہ پرور خوارج اور یہ شبائی ٹولے، یہ چیزیں جو ہے ان فتنوں نے سر اٹھایا اور پھر آخر میں آپ کو شہید کر دیا گیا. آپ کی شہادت کے بعد جو ہے مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے. کچھ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، عراق، کوفہ وغیرہ جو مدینہ منورہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یہ تھا کہ پہلے حکومت مضبوط کی جائے، پھر قاتلوں سے ہم قصاص لیں گے. یہ بات 100% درست تھی. لیکن دوسری طرف بھی صحابہ کرام تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رائے تھی اور دوسرے حضرات کی بھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی یہی تھی کہ پہلے سب سے پہلے کام جو ہے ان سے قصاص لینا پہلے ہو. آپس میں ایک ظاہری بات، نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں پر اس سے متعلق وضاحت نہیں تھی. تو صحابہ دونوں طرف سے ہو گئے، ادھر بھی ہو گئے آپس میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان شروع میں اختلاف و جنگ بھی ہو گئی، بعد میں صلح بھی ہو گئی کہ آپ ادھر رہیں، ہم ادھر رہیں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا، جنہوں نے عثمان کو شہید کیا تھا. وہی چل رہا. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ان حضرات بیعت کی. 6 مہینے وہ رہے. اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت معاویہ کے حوالے کر دی. ایک جملہ کہا، اگر خلافت معاویہ کا حق تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حق بے حقدار رسید، حقدار کو پہنچ گیا ہے. اگر خلافت میرا حق تھا تو میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا، معاویہ کے حوالے کرتا رضی اللہ تعالیٰ. اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اسلام کے تنہا خلیفہ مقرر ہو گئے. تو سیاست معاویہ، آپ نے جو نعرہ سنا، اس کا عنوان ہے افتراق کے بعد اجتماع. 6 سال تک جو صحابہ کرام تابعین آپس میں بٹے ہوئے تھے، آپس میں جدا تھے،
آپس میں لڑائیاں تک ہو گئی تھیں، شہادتیں ہو گئی تھیں. اس افتراق کے بعد آ کر دوبارہ آپ نے دیکھا مسلم لیگ ایک کے بعد دو اے سے لے کر زیڈ تک پہنچ گئی. جماعتیں ایک دفعہ بٹنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ نہیں، پاکستان بنتے وقت ایک آدھ سیاسی جماعتیں تھی، اب اس کے بعد پتہ نہیں اب تو نام بھی گنتی بھی نہیں آتے اتنی ہو گئی. تو بٹنے کے بعد دوبارہ جوڑ نہیں پیدا ہوا پاکستانی قوم میں. اگر قوم میں جوڑ پیدا ہوا ہے تو کس کے دور میں ہو گیا؟ معاویہ کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوری اسلامی دنیا یک لخ دو ہو گئی تھی، ان دو کے بعد دوبارہ آ کر ایک ہو گئی. اس کو کہتے ہیں سیاست معاویہ. افتراق کے بعد اجتماع، افتراق کے بعد جوڑ. آج ہم بحیثیت پاکستان سب سے پہلے سیاست معاویہ کی ضرورت، ہم سب کو ایک ہونے کی ضرورت. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے بعد میں ایک اور بات عرض کیے دیتا ہوں. قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. قرآن جو لاریب کتاب ہے، لاریب کتاب ہے، اور اللہ نے شروع میں ہی فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. کرنے والے ہزار کرتے رہیں لیکن عقل مند آدمی اس پہ شک شبہ نہیں کر سکتا. تو یہ کتاب اوپر سے اللہ تعالیٰ نے جہاں سے اتارا ہے وہاں اس کی حفاظت کرنے والے، اس کے لکھنے والے اعلیٰ قسم کے جو ہے فرشتے سارے کے سارے جو ہے وہ معصوم. تو ان کی صفات بیان کرتے فی صحف مکرمہ، ان کتاب، ان صحیفے، اس کاغذ کی تعریف کی گئی جہاں یہ قرآن لکھا ہوا، اور اس کے مقام رفعت کو بیان کیا، مرفوعۃ مطہرہ. اور آگے ان ہاتھوں کی سفارش کی گئی، فضیلت بِأَيْدِي سفرہ، لکھنے والوں کے ہاتھ، کرام بررہ، اور وہ بہت معزز و انتہائی جو ہے وہ نیک پارسا. تو یہ صفت ان کاتبین کے بارے میں ہے جو فرشتے ہیں، ہو بہو یہ صفت ان کے بارے میں بھی ہے جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر قرآن لکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جو کاتبین وحی تھے، کاتبین وحی، ان میں سے کسی کو بلا کر اس کو لکھواتے. کھجور کی چھال پر، کسی ہڈی پر، کوئی کاغذ کے ٹکڑے پر اس کو لکھوا لیا جاتا، محفوظ کیا جاتا. تو یہ آیت جیسے ان فرشتوں کی صفت بیان کر رہی ہے، فضیلت بیان کر رہی ہے، ایسے ان حضرات کی بھی جن کو کاتبین وحی کہتے ہیں. کاتبین وحی کون ہے؟ خلفائے اربعہ تو ہے ہی ہیں. آج جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ان خوش نصیب حضرات میں سے ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قریش بہت کم لکھے پڑھے تھے، قریش میں لکھت پڑھت والے جو ہے حضرات بہت کم تھے. بعض حضرات نے کل 17 افراد نام لیے ہیں جنہوں نے، جو یہ زمانے جاہلیت میں بھی اس وقت یہ لکھت پڑھت کو جانتے تھے. یہ لکھت پڑھت اتنے جو ہے انیاب تھی کہ بالکل نایاب، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جو مشرکین گرفتار ہو گئے تھے ان پر فدیہ مقرر کیا گیا تھا. ان میں سے بعضوں کو کہا کہ آپ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ تو میں آزاد کر دیا جائے گا. آج بہت سے بھائی کہتے ہیں یار یہ مولوی جو ہے یہ تعلیم کے مخالف ہے، انگریزی کے مخالف ہے. یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو جو کہا تھا ہمارے بچوں کو پڑھنا سکھاؤ، لکھنا پڑھنا سکھاؤ تو میں آزاد فدیہ معاف، وہ کوئی قرآن کی تفسیر سکھانے والی بات تھی؟ بھئی قرآن کی تفسیر کو نہیں کہا جا رہا تھا، وہ تو مشرک تھے، مسلمان نہیں تھے. انہیں مشرکین کو کہا جا رہا ہے آپ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، لکھنا پڑھنا سکھاؤ تم آزاد، جو تمہارے ذمہ فدیہ ہے وہ معاف. تو کیا انہیں یہ کہا جا رہا تھا آ کر حدیثیں سناؤ، انہیں یہ قرآن کی تفسیر بتاؤ؟ وہی لکھنا پڑھنا جو عام جس کو آج دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، یہ تو اسلام ہو، مسلمان ہو، عالم دین ہو، وہ اس کا انکار کیسے کرتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. یہ محض دھوکہ اور فراڈ ہے. یہاں ممبر پر بیٹھ کر میں نے بارہا کہا ہے جیسے ایک محلے میں، ایک علاقے میں مسائل بتانے والا مفتی کا ہونا فرض کفایہ ہے، ایسے علاج کرنے والا ڈاکٹر مرد، علاج کرنے والی خاتون ڈاکٹر کا ہونا بھی فرض کفایہ ہے. آپ تو اپنے فائدے کے لیے کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر ہو گئے تو پیسے زیادہ ہوں گے،
ہیں ڈاکٹر ہوں گے تو اپنے بچوں کو اس لیے پڑھاتے ہیں، بچیوں کو اس لیے پڑھاتے ہیں ڈاکٹر ہوں گے تو آمدن زیادہ ہوگی اور یہ فلاں ہی ہوگا۔ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ دین سمجھ کر پڑھاؤ اس کو، میری بچی ڈاکٹر بنے گی تو پھر جو ہے خواتین کا علاج کرے گی، کسی خاتون کو مرد کے پاس جا کر جو ہے علاج کرانا نہ پڑے۔ زاویہ نگاہ تبدیل کر دو، وہ جس کو آپ دنیا سمجھتے ہیں وہ بھی دین بن جاتی، عبادت بن جاتی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خوش نصیب صحابہ کرام جو قرآن کو لکھتے تھے، وحی کو لکھتے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی، مسلم شریف کی روایت ہے، کان معاویہ یکتب بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ وحی لکھا کرتے تھے، وحی الہی لکھا کرتے تھے۔ اور اگلی بات اس سے بڑھ کر ہے، معاویہ خود کاتب نہیں بنے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ معاویہ کو کاتب بنا دو۔ طبرانی کی روایت ہے، طبرانی کی روایت، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ ام المومنین ام حبیبہ کے گھر میں موجود تھے رضی اللہ تعالی۔ ام حبیبہ حضرت معاویہ کی بہن ہے، معاویہ کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین ان کے گھر میں تھے۔ دروازے پہ دستک ہو گئی، یہ دروازے کھول دیں، والے کھول لیں، دروازہ کھول لیں، تو آنے دو نا، یہ پردے مدے سائڈ پہ کر دو، کوئی طالب علم یہ کام کرے نا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور موجود تھے، باہر دروازے پہ دستک ہو گئی، حضور نے پوچھا کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، جواب آیا معاویہ ہے، اندر آنا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلم یہاں رکھا ہوا تھا، پہلے زمانے میں لکھتے وقت قلم یہاں رکھا کرتے، آج کل تو وہ قلم بھی ختم ہو گیا، وہ تو آج کل بال پوائنٹ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو گئی، آج کل طالب علم مجھ سے لکھتے ہوتے۔ حضور نے پوچھا کہ معاویہ یہ کیا رکھا ہوا ہے، یہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ کہا کہ یہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، یعنی ہر وقت یہ قلم ساتھ رکھتا ہوں، آپ پر کبھی کسی موقع پر وحی آ جائے اور آپ کہنے لکھ لیں تو میں ایسا نہیں کہ قلم کے لیے بھاگتے چلے جاؤں، میں نے اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قلم رکھا ہے۔ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو دعائیں دیں، دینے کے بعد فرمایا واللہ مستکتبتک الا بوحی من اللہ عز وجل، اللہ کی قسم میں نے آپ کو اس وقت تک کاتب نہیں بنایا جب تک وحی نازل نہیں ہوا، وحی کے ذریعے سے بتایا گیا معاویہ کو کاتب بناؤ، وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ معاویہ کو کاتب بناؤ، یہ امین ہے، یہ قرآن میں خیانت نہیں کرتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج معاویہ پر اعتراض، معاویہ پر نہیں، قرآن پر اعتراض ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، دلیل قرآن ہے، دلیل قرآن، اس قرآن کے گواہ صحابہ کرام ہیں۔ آج بہت سے لوگ مسلمان پر، اسلام پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسلام پر اعتراض کریں تو براہ راست لوگ اس کو کافر کہیں گے۔ اعتراض کس کو کریں گے؟ مولوی کو کریں گے۔ اعتراض کس کو کریں گے؟ داڑھی والے کو کریں گے۔ بھئی داڑھی والا تو غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کیا غلطی ہے؟ مولوی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو جو براہ راست اسلام پر، حضور پر اعتراض نہیں کر سکتے، اپنی بھڑاس مولوی کے حوالے سے نکالتے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدعی نبوت ہے، دلیل اس کی قرآن ہے، گواہ اس کے صحابہ کرام ہیں۔ عدالت میں اگر گواہ مجروح ہو جائیں تو پھر آپ نے اگر کسی پر دعویٰ کر لیا کہ یہ مکان میرا ہے، گواہ پیش کر دیے، مدعا علیہ نے گواہوں پر جرح کر دی، یہ تو فاسق فاجر ہے، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں، آپ کے گواہوں کی گواہی کالعدم ہو گئی تو پھر آپ کا دعویٰ تو ختم، باطل ہو گیا، دعویٰ خارج ہو گیا۔ محمد مدعی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، قرآن یہ دلیل ہے، اور گواہ کون ہے؟ یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ علی ہے، یہ معاویہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ گواہ ہے۔ تو گواہوں پر جرح کر کے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، قرآن کو جو دلیل ہے نبوت کی اس کو بے اثر، اگر نعوذ باللہ معاویہ غلط نکلے تو جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ بھی تو غلط ہو گئے نا، معاویہ غلط ہو گیا تو قرآن بھی غلط ہو گیا، قرآن غلط ہو گیا تو محمد کا یہی وجہ ہے۔ جو صحابہ کے بارے میں مشکوک ہیں وہ قرآن کے بارے میں مشکوک ہیں، جو صحابہ کرام کو نہیں مانتے وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے۔
جو صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں وہ قرآن کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ اتنا نہیں وہ اور کچھ تھا. تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہے, لازم ملزوم ہے. تو اس لیے کسی صحابی پر انگلی نہیں. تو معاویہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ واللہ اللہ کی قسم مستقتبتک الا بوحی من اللہ عز وجل, طبرانی کی روایت ہے, میں نے اس وقت تک آپ کو جو ہے کاتب نہیں بنایا جب تک جبریل نہیں آئے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں, جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے, آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, استوصی معاویہ, معاویہ کے بارے میں نصیحت قبول فرمائیے. فَإِنَّهُ أَمِينٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَنِعْمَ الْأَمِينُ هُوَ, یہ کتاب اللہ لکھنے پر امین ہے, یہ امانت دار ہے. کتنا شاندار یہ امین ہے, امانت دار. جبریل اپنی طرف سے تھوڑی کہتے ہیں, جبریل کون ہوتا ہے, کچھ کہنے والا. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, یہ بھی طبرانی کی روایت. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی, آپ پر اعتراض قرآن مجید پر اعتراض ہوتا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت, اس میں آگے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی بشارت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاویہ گھر پہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کیف بک لو قمک صلی اللہ قمیصا یعنی الخلافہ, معاویہ وہ کون کیا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت کی قمیص پہنائیں گے. لمبی روایت ہے, خلافت کی قمیص پہنائیں گے. ام حبیبہ بیٹھی ہوئی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں, آپ کے بعد یہ معجزات کی روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معجزے, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ دے رکھا تھا, وہ کچھ دے رکھا تھا جس کا ہم تصور بھی نہیں کرتے. معجزے کی روایت ہے. تو بطور معجزہ کہ آپ کو علم دیا گیا, علم غیب, آنے والے خبر دے دی گئی, تو آپ نے جو ہے بتا دیا, ان کو بتا دیا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. پھر ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اس وقت جو ہے اختلافات ہوں گے, تکالیف ہوں گی, پریشانیاں آئیں گی. تو آگے ام حبیبہ حضور کی زوجہ مطہرہ معاویہ کی بہن دعا کرنے کے لیے, یا رسول اللہ میرے بھائی کے لیے دعا کر لینا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, یعنی پہلے بتا دیا آپ کو خلافت مل جائے گی, اور پھر ساتھ بتا دیا اس وقت اختلافات چیزیں بھی ہوں گی. تو ام حبیبہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے زوجہ مطہرہ معاویہ کی بہن کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بھائی کے لیے دعا کر لے, اللہم اہدہ بالہدی وجنبہ الردی, یا اللہ اس کو جو ہے ناپاکی سے اس کو دور کر دے, اس کو ہدایت والا بنا دے. واغفر لہ فی الآخرۃ والاولی, دنیا اور آخرت میں سب اس کی مغفرت فرما. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو بشارتیں یوں تھی. میں اب ایک دو روایتیں اور نقل کیے دیتا ہوں, ٹائم مختصر ہے. بخاری شریف کی روایت, بخاری شریف کی روایت, اس کی تفصیل پھر ترمذی شریف میں بھی ہے. ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مشہور صحابیہ ہیں, ترمذی شریف میں روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو وہ آپ کے سر کو کھجلا رہی تھی. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی, اور نیند آنے کے بعد جاگ گئے تو مسکرا دیے. وہ کہنے لگی اللہ آپ کو خوش رکھے. یا رسول اللہ کیسے مسکرا دیے, اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کیسے مسکرا دیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ غزوہ دکھا دیا کہ جو سب سے پہلا میرے امت میں سے جو ہے وہ جو سمندری جہاد کرے گا, جیسے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ منظر کشی کر لی حضور نے. فرمایا کہ آگے حضور نے اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا, سب سے پہلے میرے امت کا جو قافلہ بحری جہاز بحری جنگ کرے گا, اللہ نے ان کے لیے جنت واجب کر دی. اور میں حرام بیٹھی, یا رسول اللہ دعا فرمائے میں بھی ان میں ہو جاؤں, یا رسول میں بھی تو ہو جاؤں. اب خواتین کے لیے تو جہاد ہے نہیں. حضور نے فرمایا کہ تو بھی ان میں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. عثمان غنی فاروق اعظم کے زمانے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے لکھتے رہے, حضرت اجازت دے دے میں سمندری جنگ لڑنا چاہتا ہوں. ہاں قبرص کا سامنے جزیرہ ہے, وہاں سے آ کر ہم پر حملے کرتے ہیں. بار بار اصرار کیا, فاروق اعظم نے اجازت نہیں دی. سمندری جنگ بہت مشکل ہے. سمندری جنگ کی فضیلت جو ہے دوسری بری سے ڈبل ہے. سمندری جنگ میں جو فوجیوں کو الٹی آتی ہے شہادت کا ثواب مل جاتا ہے. میں نے پچھلے دنوں کچھ روایت لکھی. ہمارا ایک ساتھی یہاں پر ہے, ابھی بحریہ میں ہے, مولوی صاحب. اس کو کہتے ہیں استاد جی یہ حدیثیں کہاں لکھی؟ مگر یہ حدیثیں تو ہیں ساری کی ساری حدیث کی کتابوں میں, اور کہاں ہیں؟ کاش ہمارے جو ہے نیو والوں کو یہ احادیث کا علم ہو جائے. فضیلت, اتنی فضیلت ہے. تو کچھ اور حدیث کا کہا تو میں نے بھیج دیا. خیر, تو فاروق اعظم نے انکار کر دیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دوبارہ لکھا, حضرت مجھے اجازت دے دیں.
آپ نے اجازت دے دی. غالباً 28 ہجری تھی. سب سے پہلا بحری بیڑا بنانے والا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیا, جہاد کی, وہاں سے کشتی سے نیچے اترے, بالکل صحیح سلامت گھوڑی پر یا وہ خچر پر سوار ہو گئے. ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کی سواری بدک گئی, نیچے گر کر وہاں فوت ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت تھی پوری کر دی, پوری کر دی. بحری قافلے میں یوں ہی اپنی طبی موت مرنے والا بھی شہید ہوتا ہے. بحری قافلے میں اپنی طبی موت مرنے والا بھی شہید ہوتا ہے. تو سب سے پہلا غزوہ جو بحری جہاز بحری جنگ میں لڑے گا, حضور نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت, سب کے سب جنتی. اور اس غزوے میں وہاں بڑے اکابر صحابہ کرام موجود. عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا دیتے ہوئے کہا, اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا, یا اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے, مہدی بنا دے, ہدایت یافتہ ہو اور یہ ہدایت پھیلانے والا ہو, اور وحدی بھی, اور اس کے ذریعے سے امت کو ہدایت دے دے, اس کے ذریعے سے معاویہ کے ذریعے سے امت کو ہدایت دے دے. یہی دعا ایک موقع پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا تھا, یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا, اللہم ثبت لسانہ, یا اللہ ان کی زبان کو ثابت رکھ, زبان میں جو ہے غلطی نہ آ جائے, اور اس کو ہدایت یافتہ بنے. یہ دعا ان کے لیے بھی کی تھی. دوسری ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے لیے دعا دی, اللہم علمہ الکتاب والحساب, یا اللہ اس معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما, وقیہ العذاب, اور آخرت کے عذاب سے بچا. آخری روایت نقل کر کے ختم کر دیتا ہوں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سواری میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہم کسی بڑے کی زیارت کریں تو خوش ہوتے ہیں, بڑے کی, ہم نے شیخ الاسلام صاحب سے ہاتھ ملایا, ہم نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے ہاتھ ملایا, فلاں سے ہاتھ ملایا. کہاں آج کے شیخ الاسلام اور کہاں صحابہ کرام, وہ کہاں صحابہ کرام, وہ کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معاویہ حضور کے پیچھے سواری میں بیٹھے ہوئے ہیں, حضور آگے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ معاویہ کا سینہ لگ رہا ہے. حضور نے پوچھا کہ معاویہ تمہارا جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے؟ یا رسول اللہ میرا سینہ آپ کے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے, مسرا ہو رہا ہے. اللہ نے کے نبی نے فرمایا, یا اللہ اس سینے کو علم سے بھر دے. یا اللہ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ وہ جس کے لیے یہ دنیا بنی ہے, وہ جس کے لیے یہ دنیا بنی. اگر وہ پیدا کرنا اللہ کو مقصود نہ ہوتا, یہ کائنات ہی نہ بناتے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں, یا اللہ سینے کو علم سے بھر دے, حلم سے بھر دے. اور حلم کیسا تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, وہ نہ پوچھو. ایک صحابی کو فاروق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, زمانے میں مختصر کر رہا ہوں, بہت مختصر, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 500 دینار دے کے بھیجے. صحابی تھے اپنے زمانے میں, خلافت 500 دینار دے کے بھیجے. صحابی جلالی قسم کے تھا, ہم نے حضور کے ساتھ جو ہے ہجرت کی, ہم نے غزوے, آج صرف 500 دینار بیٹے کو کہا جاؤ تجھے اللہ کی قسم ہے معاویہ کا منہ پہ مار دو. صحابی ہے نا, وہ بڑے صحابی ہیں, اس کو کہہ سکتے ہیں, میں اور آپ نہیں کہہ سکتے, وہ تو بڑے صحابی ہیں. معاویہ کا منہ پہ مار دو. وہ نوجوان آیا حضور کے معاویہ کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابا جی نے بھیجا ہے, لیکن بیچارہ قبیل خلیفہ ہے. کہا کیا ہے؟ ابا جی نے قسم دے کے بھیجا ہے. کہتے اب معاویہ کو دیکھو, معاویہ رضی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, بیٹا مار دو, اپنی باپ کی بات مان لو, لیکن چچا کا بھی خیال رکھو, زور سے نہیں مارنا. باپ کی بات مان لو, منہ پہ مار دو, ٹھیک ہے, 500 اشرفیوں کا درہم کا تھیلی, لیکن چچا کا بھی خیال رکھنا, زور سے نہیں مارنا. یہ محمد کی دعا تھی, یا اللہ اس کے سینے کو علم سے بھر دے اور حلم سے بھر دے. اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.